آداب، میں ساحل اقبال۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر پی سی سی کے سربراہ جی اے میر نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک بی جے پی حکومت میں موجود ہے جموں کشمیر میں ریاست کی حیثیت بحال ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے کسی بھی نامزد رکن نے یورپی یونین کے وفد سے ملاقات نہیں کی۔ مجھے حیرت ہے کہ کیوں بی جے پی حکومت خود ہی کشمیر کو بین الاقوامی شکل دے رہی ہے۔ یو ٹی میں آل پارٹی وفد کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ غلام احمد میر نے جمعرات کو مرکزی وزرائے داخلہ امت شاہ سمیت مرکز میں بی جے پی کی حکومت پر جموں کشمیر میں ریاست کی بحالی کے بارے میں مبہم بیان جاری کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہوتے ہوئے جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال نہیں کیا جائے گا۔ میر نے پیٹرول اور ڈیزل کی آسمان چھوتی قیمتوں پر مرکز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر شرح فی بیرل $94 کے قریب ہوتی تو جموں کشمیر میں پیٹرول فی لیٹر $60 کی شرح سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پیٹرول فی لیٹر $90 ہے، جو عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حکومت ہند جموں کشمیر کے لوگوں کو معاشی طور پر مزید پسماندہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا چیئرپرسن ریٹائرڈ پر مشتمل ڈیلیمیٹیشن کمیشن جسٹس رنجن پرکاش دیسائی، سشیل چندر الیکشن کمشنر اور کے شرما ریاستی الیکشن کمشنر جموں کشمیر نے آج نئی دلی میں جموں کشمیر کے مرکزی خطے سے تعلق رکھنے والے ایسوسی ایٹ ممبران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ مرکزی ریاست جموں کشمیر کے سلسلے میں حد بندی کے عمل کے بارے میں ان کے مشورے لیے۔ چیئرپرسن جسٹس دیسائی نے ایسوسی ایٹ ممبران یعنی ڈاکٹر جتیندر سنگھ ایم او ایس اور ایم پی اور ممبر پارلیمنٹ جگل کشور شرما کو اجلاس میں خوش آمدید کہا، جبکہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے 5 فروری 2021 کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ، محمد اکبر لون، حسنین مسعودی، جگل کشور شرما اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ کو تحریری آگاہی بھیجی تھی، لیکن آج کے اجلاس میں صرف 2 ممبران شریک ہوئے۔ جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 اور ڈیلیمیٹیشن ایکٹ 2002 پر مبنی حد بندی کے عمل پر ایک جائزہ ممبران کے سامنے پیش کیا گیا۔ دونوں ایسوسی ایٹ ممبران نے کمیشن کی کاوشوں کو سراہا اور تجویزیں پیش کی کہ حلقوں کی حد بندی جہاں تک قابل عمل ہے جغرافیائی طور پر کمپیکٹ علاقوں کے لیے ہو، اور ان کی حد بندی کرتے وقت فزیکل خصوصیات کو بھی نظر میں رکھا جائے۔ انہوں نے مرکزی خطے جموں کشمیر میں حد بندی کی مشق کرتے ہوئے دشوار گزار علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کی تجویز بھی کی۔ پونچھ سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو جموں ایئرپورٹ پر عسکریت پسندوں کے رابطے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انسپکٹر جنرل جموں مکیش سنگھ نے کہا ہے کہ پولیس نے ایک نوجوان کو عسکریت پسند تنظیموں سے مبینہ تعلقات کے الزام میں کویت سے واپسی پر جموں ایئرپورٹ پر گرفتار کیا ہے۔ گرفتار نوجوان کی شناخت شیر علی ساکنہ دکن گولن مینڈر ضلع پونچھ کے نام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مشتاق احمد شیر علی خان کے والد اور سکیمہ اختر شیر علی کی بہن کو 11 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آئی جی نے بتایا کہ انہوں نے 5 مبینہ اور گراؤنڈ ورکرز کو گرفتار کیا ہے جو شیر علی کی سربراہی میں عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک میں کام کر رہے تھے۔ پامپور میں جمعرات کو خانقاہ باغ کے نزدیک دریائے جہلم سے اس خاتون کی لاش برآمد ہوئی جو شارشالی کی رہنے والی تھی اور 1 ماہ سے لاپتہ تھی۔ ذرائع کے مطابق 26 سالہ رخسانہ اختر دختر علی محمد بٹ ساکن شارشالی کی لاش کو مقامی لوگوں نے دریائے جہلم میں دیکھا، جس کے بعد انہوں نے پولیس کو مطلع کیا۔ رخسانہ 18 جنوری سے لاپتہ تھی اور اس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ مرحومہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم سب ضلع ہسپتال پامپور میں انجام دیا گیا، جس کے بعد اسے لواحقین کے سپرد کیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیق شروع کر دی ہے۔ جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آئے 24 ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکاروں کا اعلیٰ سطحی وفد جمعرات کو سری نگر سے روانہ ہو کر سرمائی دارالحکومت جموں پہنچ گیا۔
سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ وفد ایک دن پر محیط دورے جموں کے دوران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے راج بھون میں لنچ پر ملاقات کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر سے ملنے سے قبل وفد کے اراکین نے جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گیتا متل کے ساتھ ملاقات کی۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے بدھ کے روز شمالی کشمیر کے مشہور اسکیئنگ ریزورٹ گلمرگ میں ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مفاد عامہ کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس علی محمد ماگرے اور ونود چیٹرجی کول نے گلمرگ میں کسی بھی درخت کو کاٹنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عوامی مفاد کی یہ پٹیشن محمد رفیق زرگر نے سال 2012 میں دائر کی تھی۔ جمعرات کے روز کسانوں نے سینٹر کے نئے زرعی قوانین کے خلاف ریل روکو احتجاج کے ایک حصے کے طور پر پنجاب اور ہریانہ میں کئی مقامات پر ریل کی پٹریوں پر احتجاج کیا۔ پچھلے ہفتے کسان یونین کی ایک امبریلا تنظیم سیوکتا کسان مورچہ نے قانون سازی منسوخ کرنے کے مطالبے کے لیے ملک بھر میں ریل ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ احتجاج رات 12 بجے سے 4 بجے تک جاری رہے گا۔ حکام نے بتایا ہے کہ پنجاب میں مظاہرین دلی، لدھیانہ، امرتسر میں متعدد مقامات پر پٹریوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ راجستھان کے بعد مدھیہ پردیش میں بھی جمعرات کے دن پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے عبور کر گئی ہے۔ سرکاری ملکیت کے فیول ریٹیلرز کی قیمت میں اضافے کی نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 34 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل میں 32 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں چند بین الاقوامی خبریں۔ امریکی فوج کے ہزاروں اہلکاروں نے کرونا ویکسین لگانے سے انکار کر دیا ہے، البتہ افسران مسلسل انہیں ویکسین سے متعلق انٹرنیٹ پر موجود افواہوں پر دھیان نہ دینے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے میجر جنرل ٹیلفیئر وینے نے بدھ کو کانگریس کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق فوج کے 2/3 اہلکاروں نے ویکسین لینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ 22 اہلکاروں نے ویکسین لگانے سے انکار کیا ہے۔ امریکی فوج کے آرمی فورسز کمانڈر کے سرجن بریگیڈیئر جنرل ایڈورڈ ڈیبلی کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین سے متعلق اہلکاروں کو آگاہی دینے اور انہیں ویکسین لگانے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول فوج کے 22 یونٹس میں 30% اہلکاروں نے ویکسین لگانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ دیگر یونٹوں میں یہ تعداد کہیں 50% ہے اور کہیں 70۔ پینٹاگن نے بائیڈن انتظامیہ کے ماتحت ہونے والے پہلے کواد وزارتی اجلاس کے موقع پر کہا، ہندوستان ایک اہم شراکت دار ہے، خاص طور پر جب ہند بحریہ قاہل کے خطے میں تمام چیلنجوں پر غور کیا جاتا ہے۔ کواد وزارتی 4 ممالک یعنی آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور امریکہ کی غیر رسمی گردہ بندی ہے۔ پینٹاگن کے پریس سیکریٹری جان کربن نے بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں نامہ نگاروں کو بتایا، ہندوستان ایک اہم شراکت دار ہے، خاص طور پر جب بات ہند بحر الکاہل کے خطے میں تمام چیلنجوں پر غور کرتا ہے۔ امریکی فوج کی پہلی ہندوستانی مسلم چیپلن صالحہ جبین ایئر فورس کے بیسک چیپلن کورس سے گریجویشن کر چکی ہیں۔ انہوں نے ایک روحانی سرپرستی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انتہائی سنجیدگی سے لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بدھ کے روز ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ تاریخی گریجویشن کی تقریب 5 فروری کو منعقد ہوگی۔ جبین نے کہا کہ وہ اس موقع کے لیے شکر گزار ہیں اور اس ذمہ داری سے آگاہ ہیں، اس سے ایک مثال قائم کرنی ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہر ایک کے لیے فوج میں جگہ ہے جو خدمت کرنا چاہے۔ جنرل سٹولنبرگ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ افغانستان سے اتحادی فوج کی واپسی شرائط کی بنیادوں پر ہوگی۔ نیٹو رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سٹولنبرگ نے کہا کہ طالبان کو تشدد میں کمی لانے اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپوں کی حمایت ترک کرنے کی شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ یہ تھے خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔